قدوس خدا کے نام سے ہم آج کا پیغام شروع کرتے ہیں۔ آج کا جو موضوع ہے ہمارا وہ ہے کیا ایمان ہی سے ہم صرف بچ سکتے ہیں؟ کیا ہمیں جون سے خدا کے احکام پر جون سے عمل کرنا ضروری نہیں ہے؟ ہم اسے دیکھیں گے اس کلام کی روشنی میں جو خدا نے ہمیں دیا ہے۔ Are we saved by faith alone and not works؟ یہ بہت سارے لوگ جون سے ہیں جو کہ خدا کی شریعت کو جو ہے وہ باطل قرار دیتے ہیں، خدا کے احکام کو جو ہے ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ وہ مختلف حوالے سے جو ان سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم فضل کے تحت ہیں، اور فضل ہم نے جو ان سے وہ سیکھا شریعت اور فضل کے اندر کہ فضل آپ پہ جو ان سے ایمان کے وسیلے سے ہوتا ہے، اور اس وقت یہ ہوتا ہے جب آپ کا ایمان یہ اقرار کرتا ہے کہ آپ اپنے گناہوں سے جو ان سا ہے وہ ڈوبے ہوئے ہیں، آپ خدا کے حضوری میں جاتے ہیں، خدا کے آگے جو ان سا ہے سجدہ زیر ہوتے ہیں، اس سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں، اور آپ کے اس ایمان کے وسیلے سے کہ خدا آپ کو آپ کے گناہ سے نجات دے سکتا ہے، اس ایمان کے وسیلے سے خدا آپ پر فضل کرتا ہے، اور اس گناہ کی لعنت کو جو کہ موت ہے، اس گناہ کی مزدوری کو جو کہ موت ہے، اپنے فضل کے وسیلے سے آپ سے اس موت کو، اس لعنت کو آپ سے اٹھا لیتا ہے، گناہ کی سزا کو ختم کرتا ہے۔ گناہ اپنی جگہ موجود ہے، شریعت اپنی جگہ موجود ہے، کیونکہ شریعت کی حکم عدولی گناہ ہے۔ جب آپ پھر سے گناہ کرتے ہیں تو آپ شریعت کو توڑتے ہیں، اور آپ جو ان سے اگر بار بار گناہ کریں گے تو آپ کلام یہ فرماتا ہے کہ اب کوئی ایسی قربانی نہیں ہے جو آپ کو آپ کے گناہوں سے بچا سکے گی، بلکہ آپ کے لیے ہلاکت جون سی ہے وہ خدا تیار کرتا ہے۔ آج کے موضوع کی طرف ہم آتے ہوئے ہم یہ سیکھیں گے کہ کیا ہم صرف ایمان ہی سے جون سا ہے وہ بچ سکتے ہیں، اور کیا ہمیں شریعت پر عمل کرنا ضروری ہے کہ نہیں۔ انگلش میں ہم اس کو دیکھیں گے Are we saved by faith alone and not works؟ ہم پالوس رسول جون سے رومیو کے خط اس کا ہم دیکھیں گے حوالہ 3 باب اور اس کی 23ویں آیت میں پالوس رسول جون سا ہے وہ فرماتا ہے، رومیو 3 باب اس کی 23ویں آیت، اس لیے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں۔ سب نے گناہ کیا۔ گناہ جون سا ہے، کلام مقدس میں ہم سیکھتے ہیں کہ گناہ جو ہے وہ خدا کے احکام کی نفی ہے۔ شریعت کی حکم عدولی کو جو ہے کلام بتاتا ہے کہ یہ گناہ ہے، اور جہاں پہ شریعت موجود نہیں وہاں پر اس کی حکم عدولی بھی موجود نہیں، اور جب اس کی حکم عدولی موجود نہیں تو گناہ بھی جون سے آپ سے سرزد نہیں ہوتا۔ تو کلام میں جون سے رومیو 3 باب اس کی 23ویں آیت جون سی ہے وہ ہمیں بتاتی ہے، اس لیے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں۔ سب جون سے ہیں، جو بھی بشر ہے وہ سب جون سے ہے وہ خدا کے احکام کو کبھی نہ کبھی جو ہے وہ توڑتا ہے، اور اس طریقے سے جون سے جب وہ خدا کے احکام کی نفی کرتا ہے، اس سے جون سے توڑتا ہے، تو وہ جو ہے اس سے گناہ سرزد ہوتا ہے۔ ہم جون سے وہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم جون سا ہے جب سب ہی گناہ کرتے ہیں تو پھر جون سے ہم خدا کے ساتھ اپنا رشتہ، خدا سے جون سے نجات جو ہے وہ کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ کلام مقدس ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ایک بھی شخص ایسا نہیں ہے جو کہ مکمل طور پر جون سا ہے وہ گناہ سے بری ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بھی ایسا شخص جون سا ہے، ایسا بشر جون سا ہے وہ موجود نہیں ہے دنیا میں، نہ وہ پیدا ہوا اور نہ ہی جون سا وہ پیدا ہوگا، سوائے مسیح خداوند کے جو مجسم ہو کر ہمارے درمیان رہا، وہ گناہ سے جون سے مبرہ ہے۔ تمام دوسرے جون سے لوگ ہیں ان سے گناہ سرزد ہوتا ہے جب وہ خدا کے احکام کی، خدا کے آئین کی، خدا کے حکموں کی جون سی ہے وہ نفی کرتے ہیں۔ تو اس وسیلے سے جون سا ہے ہم دیکھیں گے کہ ہم جب خدا کے احکام کی جون سی ہے نفی کرتے ہیں، انجانے میں جب ہمارے سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے، اس کا کوئی حکم جون سا وہ ٹوٹ جاتا ہے، تو خدا سے ہمارا رشتہ کیسے استوار ہو سکتا ہے۔ ہم ایک اور حوالہ افسیون 2 باب اس کی 8ویں اور 9ویں آیت میں دیکھیں گے۔ افسیون 2 باب اور اس کی 8ویں اور 9ویں آیت، کلام مقدس جون سے ہے وہ ہمیں سکھاتا ہے، کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلے سے فضل ہی سے نجات ملی ہے، اور یہ تمہاری طرف سے نہیں خدا کی بخشش ہے، اور نہ اعمال کے سبب سے تاکہ کوئی فخر نہ کرے۔
کلام مقدس کے اس حصے میں افسیوں 2 باب اس کی 8ویں اور 9ویں آیت میں ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ ہمیں ایمان کے وسیلے سے فضل ہی سے نجات ملی ہے. یہ وہ ہمارا ایمان ہے جس کے وسیلے سے جون سا ہے خدا کا فضل ہوا ہے. یہ ہمارا ایمان ہے کہ خدا جون سا ہے، جب ہم اس کے آئین کو توڑتے ہیں، جب ہم اس کی شریعت کو جون سا پامال کرتے ہیں، اس کے حکموں کو جو ہے ہم سے گناہ سرزد ہوتا ہے، اس توڑتے ہیں اور اس ہمارے انجانے سے ہم سے گناہ ہو جاتا ہے، یا ہماری لا علمی میں جون سا ہے ہمیں علم نہیں تھا، ہمارے پادری صاحب نے یا ہمارے کلام سنانے والے نے یا ہمارے بشپ نے یا ہمارے استاد نے یا ہمارے مشن کی گائیڈنس کے مطابق جون سے ہم چلتے رہے اور ہم نے گناہ جون سے کیا، اس کی آئین کو توڑا، اس کے حکموں کو توڑا، اس کے آئین کو ماننے سے انکار کیا، تو ہم سے گناہ سرزد ہوا. لیکن جب ہمارا یہ ایمان ہے کہ مسیح خدا جو ہے وہ ہماری خاطر صلیب پر چڑھا ہے اور اس نے اپنا خون بہایا اور اس کے خون بہانے کے وسیلے سے ہمارے گناہ دھل گئے ہیں، تو یہ وہ ایمان ہے جو کہ کلام مقدس آپ کو یہ سکھا رہا ہے کہ اس ایمان کے وسیلے سے خدا کا فضل ہم پر ہوتا ہے. ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے خدا نے اپنا خون ہمارے لیے دیا ہے، اپنا خون صلیب پر بہا ہے تاکہ ہم گناہ کی اس لعنت سے، گناہ کی اس مزدوری سے جو کہ دوسری موت سے کو جو ہے تشبیہ دی گئی ہے، جس سے اس سے ہمیں خدا نجات دے سکے. اور یہ جو سا ہمارا ایمان ہمیں بتا رہا ہے کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلے سے فضل ہی سے، یہ خدا کا فضل، خدا کی بخشش ہے، فضل ہی سے نجات ملی، اور یہ تمہاری طرف سے نہیں، خدا کی بخشش ہے. یہ خدا کا بخشش ہے، خدا کی جون سی ہے، یہ مہربانی ہے کہ اس نے ہمارے گناہ کو، جب ہم نے شریعت کو توڑا، ہم نے اس کے حکم کو توڑا، اسے پامال کیا اپنی ناعلمی کے سبب سے، اپنے مشن کی سکھائی ہوئی باتوں کے سبب سے، اپنے استاد کی باتوں کی سکھائی ہوئی سبب سے، جب ہم شریعت سے دور ہوئے، خدا کے حکموں کو ہم نے رد کیا، تو ہم جب گناہ ہم سے سرزد ہوتا ہے تو یہ ہمارا ایمان ہمیں مجبور کرتا ہے کہ ہم خدا کے پاس جائیں، ہم اس کی حضوری میں جھکیں اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں. اور یہ ہمارا ایمان ہمیں خداوند کے پاس جب لے کر آتا ہے تو ہمارا ایمان ہے کہ خدا ہم سے محبت رکھتا ہے اور اپنا رشتہ ہم سے دوبارہ سے استوار کرتا ہے، اور اپنے خون کے وسیلے سے اس فضل کے تحت جون سا ہے ہمیں اس گناہ کی لعنت سے رہائی بخشتا ہے. اور اسی وجہ سے کلام مقدس جو ہے 9ویں آیت میں بیان کرتا ہے، اور نا اعمال کے سبب سے، تاکہ کوئی فخر نہ کرے، کوئی یہ فخر نہ کرے کہ میں تو دیکھو خداوند کے سارے حکموں کو مانتا ہوں. ایک بھی بشر ایسا نہیں ہے، کلام مقدس میں آپ نے پڑھا رومیو 3:23 کے اندر کہ ایک بھی بشر ایسا نہیں ہے، سب نے گناہ کیا اور سب اس کے فضل سے محروم ہیں. سب نے گناہ کیا، سب، ایک بھی بشر ایسا نہیں ہے جس نے گناہ نہ کیا ہو، جس نے خدا کے حکموں کو پامال نہ کیا ہو، جس نے خدا کے آئین کو جو ہے رد نہ کیا ہو کسی بھی وجہ سے. اور جب سب نے گناہ کیا اور آپ گناہ سے جون سے توبہ کرتے ہیں، گناہ سے جون سے معافی مانگتے ہیں، تو اس کا فضل آپ پر ہوتا ہے. اور یہ فضل خدا کی بخشش ہے، نہ کہ آپ کے اعمال کے سبب سے خدا آپ کو جو ہے یہ بخشش دیتا ہے. ہم ایک اور جون سے ہے حوالے میں دیکھیں گے، رومیو 3 باب اور اس کی 20ویں آیت میں ہم کلام مقدس میں سیکھیں گے. رومیو 3 باب اور اس کی 20ویں آیت کلام مقدس ہمیں یوں سکھاتی ہے: کیونکہ شریعت کے اعمال سے کوئی بشر اس کے حضور راست باز نہیں ٹھہرے گا، اس لیے کہ شریعت کے وسیلے سے تو گناہ کی پہچان ہی ہوتی ہے. شریعت کے وسیلے سے کوئی بشر اس کے سامنے راست باز نہیں ٹھہر سکتا، کیونکہ سب جون سے ہیں، تمام بشر جو ہے وہ گناہ گار ہے، اس کے اندر گناہ موجود ہے، اس کے اندر جون سے ہے وہ شیطان کے کسی نہ کسی لمحے میں اپنی زندگی کے اندر جون سا وہ شیطان کا پیروکار بنتا ہے. شیطان اسے ورگلاتا ہے، شیطان اسے جون سا ہے خدا کے حکم سے دور لے کے چلتا ہے، چاہے وہ کسی بھی صورت میں لے کے چل رہا ہو، چاہے وہ مشن کی گائیڈنسز کے مطابق جون سا ہے شیطان جو ہے اس کو لے کے چل رہا ہو،
چاہے وہ کسی کلام سنانے والے کی گائیڈنس کے مطابق جو ہے لے کے چل رہا ہو. شیطان جب آپ خدا کے حکم سے جو ہے دور جاتے ہیں، جب اسے خدا کے حکم کو رد کرتے ہیں، اس سے ماننے سے انکار کرتے ہیں، اپنے دل کی سختی کے باعث، اپنے کانوں کی خجلی کے باعث جو ہے جب آپ خدا کے احکام کی نفی کرتے ہیں تو آپ شریعت کو رد کرتے ہیں، آپ سے گناہ سرزد ہوتا ہے. اور اسی لیے کلام مقدس ہمیں رومیو 3 باب اس کی 20ویں آیت بتا رہی ہے، کیونکہ شریعت کے اعمال سے کوئی بشر اس کے حضور آس پاس نہیں ٹھہرے گا. آپ شریعت پر جون سا ہے مکمل طور پر جو ہے کوئی بھی بشر جو ہے وہ عمل نہیں کر پاتا، کبھی نہ کبھی انجانے میں یا جان بوجھ کر اس سے گناہ سرزد ہوتا ہے. اور جب آپ سے پرفیکٹلی جون سے ہے، جب آپ خدا کے احکام کو نہیں مان پاتے تو آپ لازمی طور پر اس گناہ کی جو لعنت ہے، گناہ کی جو مزدوری ہے، جو موت سے تعبیر کی گئی ہے، جس کو دوسری موت کہا گیا ہے، آپ اس سزا کے حقدار ٹھہریں گے. اور یہی وہ آیت آپ کو رومیو 3 باب 20ویں آیت میں بتا رہی ہے، کیونکہ شریعت کے مال سے کوئی بشر اس کے حضور آس پاس نہیں ٹھہرے گا، کیونکہ ہر بشر نے گناہ کیا اور اس کے جلال سے محروم ہے. اس لیے کہ شریعت کے وسیلے سے تو گناہ کی پہچان ہی ہوتی ہے. شریعت ہماری جون سی ہے وہ ہمیں بتاتی ہے، خدا کے حکم جون سے ہیں وہ ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ اگر تم اس حکم کو نہیں مانو گے تو تم خدا کو چیلنج کرو گے، خدا کو رد کرو گے، خدا کی بتائی ہوئی بات کو جون سے ٹکراؤ گے اور تم سے جو ہے گناہ سرزد ہوگا. تو شریعت ہمیں گناہ کی پہچان کراتی ہے، کیونکہ ایک بشر بھی ایسا نہیں ہے جو مکمل طور پر خدا کے احکام کی جون سی ہے وہ پیروی کر پایا ہو اپنی پوری زندگی کے اندر. اس لیے کوئی ایک بشر بھی جون سا ہے وہ شریعت کے اعمال کے سبب سے جو ہے وہ راست باز اس کی نظر میں نہیں ٹھہرے گا. یہ اس کا فضل ہے کہ ہمیں جب ہم سے گناہ سرزد ہو اور ہم اس کے حضور معافی کے طلبگار ہوں، اس کے حضور توبہ کریں، تو وہ اپنے فضل کے وسیلے سے جو کہ اس کی بخشش ہے وہ ہمیں اس گناہ کی مزدوری، اس گناہ کی لعنت سے جو ہے وہ رہائی بخشے. ہم ایک اور جون سا اس کے اندر ہم جب دیکھ رہے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے پڑھا افسیون 2 باب اس کی 8ویں 9ویں آیت میں، ہم نے جون سا کلام مقدس کے اندر پڑھا رومیو 3:20 کے اندر، اور اب ہم جون سا ایک اور حوالہ رومیو کا خط اس کا 3 باب اور اس کی 28ویں آیت کو دیکھتے ہیں اور ہم سیکھتے ہیں کہ کلام مقدس ہمیں کیا سکھانا چاہتا ہے. رومیو 3 باب اس کی 28ویں آیت، چنانچہ ہم یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ انسان شریعت کے مال کے بغیر ایمان کے سبب سے راست باز ٹھہرتا ہے. پالوس رسول جو ہے وہ یہ نتیجہ نکالتا ہے کہ انسان جو ہے، ہر بشر جو ہے وہ شریعت کے اعمال کے بغیر ایمان کے سبب سے راست باز ٹھہرتا ہے. آپ کے اندر سے ناراستی، آپ کے اندر سے گناہ جون سا ہے، آپ کے اندر سے گناہ کی جو لعنت ہے، آپ کے اندر سے گناہ کی جو مزدوری ہے، اس کو جو ہے شریعت نہیں نکال سکتی. کیونکہ شریعت تو آپ کو یہ بتاتی ہے کہ خدا کے حکموں کو مانیں گے تو آپ جون سا خدا آپ کے اوپر جون سا مہربانی کرے گا. لیکن کیونکہ بشر کے اندر جون سا ہے گناہ موجود ہے اور وہ شریعت کے کسی نہ کسی طور پر جون سا ہے وہ اسے رد کر دیتا ہے، اس سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے. اس وجہ سے شریعت کے اعمال کے سبب سے اگر میں یہ کہوں کہ میں مکمل طور پر جون سا ہے وہ شریعت کی ایک ایک بات کو مانوں گا تو میں بحیثیت انسان ہونے کے جو ہے شریعت کی ہر ایک بات پر عمل نہیں کر پاؤں گا، کیونکہ گناہ جون سا ہے مجھ سے سرزد ہوگا، اور جب گناہ سرزد ہوگا تو اس کی جو سزا ہے وہ مجھے بھگتنی ہوگی، اس کی جو مزدوری ہے وہ مجھے بھگتنی ہوگی. اور یہ مزدوری اور اس کی لعنت جو گناہ کی ہے وہ موت ہے، اور اس موت کا مجھے مزہ چکھنا ہوگا. اس موت سے بچنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ میں خدا کے حضوری میں جھک جاؤں، میں اپنے گناہ کا احساس کرتے اس سے توبہ طلب کروں اور اس سے معافی مانگوں، اور اس ایمان کے وسیلے سے کہ میرا ایمان ہے کہ میرے خدا نے مجسم ہو کر وہ زمین پر آتا ہے، وہ اپنا کلام ہمیں سناتا ہے، وہ ہمارے درمیان میں رہتا ہے، وہ ہمارے گناہوں کی خاطر صلیب پر چڑھ جاتا ہے،
اور اپنا خون بہاتا ہے تاکہ میرے اس گناہ کے وجہ سے میں اس موت سے بچ جاؤں، میں اس لعنت سے بچ جاؤں، اور اس کے خون بہانے سے مجھے نجات ملتی ہے۔ یہ وہ ایمان ہے جو کہ جب ہم اس پہ رکھتے ہیں تو وہ اپنا فضل ہم پر کرتا ہے، اور یہ فضل جون سا ہے یہ ہمارے اعمال کے وسیلے سے نہیں وہ کر رہا۔ کلام مقدس میں آپ نے سیکھا کہ یہ فضل جو ہے یہ خدا کی وہ بخشش ہے جو وہ ہم پر کرتا ہے، تاکہ کوئی بھی شخص یہ فخر نہ کر سکے کہ میں نے تو دیکھو حکموں پہ میں نہایت راست باز تھا۔ کلام مقدس آپ کو بتاتا ہے کہ ایک بھی شخص جو ہے وہ راست باز نہیں ہے، تو اس کے اندر گناہ موجود ہے۔ راست بازی کا مطلب خدا کی مکمل طور پر آئین پہ، اس کے احکام پہ، اس کی شریعت پر عمل کرنا ہے۔ راست بازی جون سی ہے وہ انسان کو صرف اور صرف جو ہے خدا کے فضل کے تحت وہ حاصل کرتا ہے، کیونکہ ہر بشر کے اندر گناہ موجود ہے اور وہ اس کے جلال سے محروم ہے۔ ہم جون سا ہے پالوس رسول جب ہم یہ 3 حوالے دیکھتے ہیں تو جو کلام کو مسخ کر پیش کرنے والے جو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھیں کلام مقدس پالوس رسول تو بڑے واضح طور پر یہ بتا رہا ہے کہ کوئی بھی بشر شریعت کے مال کے باعث جو ہے وہ راست باز نہیں ٹھہرے گا۔ شریعت تو صرف آپ کو گناہ کی پہچان کرواتی ہے، شریعت کے وسیلے سے آپ جون سے فخر نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کو نجات جون سی ہے وہ تو ایمان کے وسیلے سے ملی ہے۔ آپ کا یہ ایمان ہے کہ مسیح خدا آپ کے لیے صلیب پر چڑھا، آپ کا یہ ایمان ہے کہ اس نے اپنا خون بہایا، آپ کا یہ ایمان ہے کہ آپ اس کے خون بہانے سے آپ کے گناہ دھل گئے اور اس کا فضل آپ پہ ہوا۔ اس لیے اب آپ فضل کے جون سے ماتحت ہوئے، شریعت کے ماتحت نہیں ہوئے۔ ان لوگوں سے پوچھنے کی یہ ضرورت ہے کہ فضل کیسے ہوا؟ فضل تو ہوا ہی اس وقت، خدا کا فضل تو جون سا ہے وہ اپنا فضل آپ کو جو ہے کرتا ہی اس وقت ہے جب آپ اس کے حضوری میں اپنے گناہ کی جون سے معافی مانگتے ہیں، آپ اس سے اپنے گناہوں کی توبہ طلب کرتے ہیں، آپ اس پہ ایمان لاتے ہیں کہ اے خداوند آج سے میں تیرا تابع دار رہوں گا، میں تیرا فرمانبردار رہوں گا، میں تیری بتائے ہوئے آئین پر عمل کروں گا، میں تیرے بتائے ہوئے آئین پہ جو ہے چلوں گا، میں آئندہ سے گناہ نہیں کروں گا، کیونکہ گناہ شریعت کی حکم عدولی ہے، میں اسے نہیں توڑوں گا، میں تیرے حکموں کو جون سے نہیں توڑوں گا، تو مجھے معافی دے دے۔ خداوند اس ایمان کے وسیلے سے جب آپ اس کے حضوری میں جھکتے ہیں تو وہ آپ پہ اپنا فضل کرتا ہے، اور اس فضل کے نتیجے میں وہ آپ کو اس گناہ کی مزدوری، اس گناہ کی لعنت سے بچا لیتا ہے۔ اگر آپ شریعت نہیں تو گناہ موجود نہیں، اگر گناہ موجود نہیں تو توبہ موجود نہیں، اگر توبہ موجود نہیں تو فضل موجود نہیں۔ فضل شریعت جون سے یہ دونوں لازم و مظلوم ہیں۔ شریعت موجود ہوگی تو آپ سے گناہ سرزد ہوگا، گناہ سرزد ہوگا تو آپ توبہ کریں گے، توبہ کریں گے تو آپ کے ایمان کے وسیلے سے خدا آپ پر فضل کرے گا۔ تو یہ ہے وہ چیز جو فضل کے آپ تحت آئے ہیں، کیونکہ گناہ تو آپ سے سرزد ہوگا، انجانے میں آپ سے گناہ سرزد ہوگا، لیکن خدا کا فضل اس گناہ کی سزا کو آپ سے جو ہے اٹھا لیتا ہے، اس گناہ کی لعنت کو آپ سے اٹھا لیتا ہے، اور یہ وہ فضل ہے جو کہ جس کے تحت آپ جو ان سے اب زندگی اپنی گزارتے ہیں اور راست باز ٹھہرتے ہیں۔ پالوس رسول میں جو ہم دیکھ رہے ہیں رومیو 3 باب اس کی 20ویں اور 23ویں آیت میں جو ہم دیکھتے ہیں، پالوس رسول کو علم ہے کہ خدا کے جو کلام کے منافی چلنے والے لوگ ہیں وہ اس کو غلط رنگ میں پیش کریں گے۔ پالوس آپ کو اندھیرے میں نہیں رکھے گا۔ یہ کلام کا وعدہ ہے کہ کلام پر جب بھی جو ہے سوال اٹھایا جائے گا، کلام کو جب بھی جو سے رد کیا جائے گا، کلام اس کا خود سے جواب دے گا۔ پالوس رسول اسی چیپٹر کے اندر رومیو 3 باب اس کی 31ویں آیت میں اس کا جواب دیتا ہے۔ آئے ہم رومیو 3 باب اب اس کی 31ویں آیت دیکھیں۔ ہم 28ویں آیت کو دوبارہ سے پڑھ رہے ہیں۔ چنانچہ ہم یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ انسان شریعت کے مال کے بغیر ایمان کے سبب سے راست باز ٹھہرتا ہے، اور آپ اس کا 31ویں آیت میں جواب جو ہے پالوس رسول دیتا ہے، پس کیا ہم شریعت کو ایمان سے باطل کرتے ہیں؟ کیا ہم شریعت کو ایمان کے سبب سے رد کر دیتے ہیں؟ کیا ہم شریعت کو ایمان کے سبب سے اب توڑیں گے؟ ہرگز نہیں، بلکہ شریعت کو قائم رکھتے ہیں، شریعت کو
قائم رکھتے ہیں. یہ پالوس رسول آپ کو بتاتا ہے. رومنس 3:31 یہ بتا رہی ہے, Do we then make void the law through faith? God forbid. We establish the law. ہم شریعت کو قائم رکھتے ہیں. پالوس رسول نے خود جون سے آپ کو جواب دیا, کلام نے جون سے خود آپ کو جواب دیا. کلام کو مسخ کر کے پیش کرنے والے جو کہ مشنز کی گائیڈنس کے مطابق جو ہے وہ چلنا چاہتے ہیں, جو ہے کلیسیا کو چلانا چاہتے ہیں, کلام کے جو ہے مسخ کرنے والے جو کہ اپنے اپنے سمجھ کے مطابق نہ کہ خداوند خدا کی حکمت کے مطابق آپ کو کلام مقدس کی تعلیم دینا چاہتے ہیں, وہ آپ کو صرف رومیو 3 باب اس کی 20ویں آیت بتائیں گے, وہ رومیو 3 باب اس کی 23ویں آیت بتائیں گے, وہ رومیو 3 باب اس کی 28ویں آیت بتائیں گے. اور ان تینوں حوالوں کا جب پالوس رسول جواب دیتا ہے اسی خط میں رومیو 3 باب اس کی 31ویں آیت میں, تو یہ بتاتا ہے ہرگز نہیں بلکہ شریعت کو قائم رکھتے ہیں. وی اسٹیبلش دا لا. ہم شریعت پر قائم رہتے ہیں, ہم اس کے مطابق چلتے ہیں تاکہ ہم سے گناہ سرزد پھر سے نہ ہو. کیونکہ عبرانیوں کا خط جون سا ہے اس میں کلام مقدس بڑے واضح طور پر آپ کو یہ بتاتا ہے کہ اگر تم جان بوجھ کر اب گناہ کرو گے تو گناہ کی اور کوئی ایسی قربانی باقی نہیں رہی جو تمہیں تمہارے گناہ سے بچا سکے. جب ہم جان بوجھ کر جو ہے شریعت کو توڑتے ہیں, جب ہم جان بوجھ کر خدا کے احکام کی نفی کرتے ہیں, تو کلام مقدس آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ اب آپ گناہ جون سے جو جان بوجھ کر رہے ہیں, باوجود اس کے کہ کلام آپ نے سن لیا, کلام آپ نے پڑھ لیا, کلام آپ تک پہنچ گیا, اور اس کے باوجود آپ اپنے دل کی سختی کے باعث, اپنی مشن کی ہدایت کے باعث, اپنے کلام سنانے والے کی ہدایت کے مطابق اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں, نہ کہ خدا کے کلام کی ہدایت کے مطابق اپنی زندگی کو جون سے بسر کرنا چاہتے ہیں. تو کلام مقدس آپ کو یہ وارن کرتا ہے کہ کلام مقدس کو پہچان کر بھی جب آپ گناہ کرتے ہیں تو اب کوئی ایسی قربانی باقی نہیں رہی جو آپ کو آپ کے گناہ سے اب بچا سکے گی, آپ کو آپ کے گناہ کی مزدوری سے جو ہے وہ بچا سکے گی, آپ کو آپ کے گناہ کی لعنت سے بچا سکے گی. بلکہ کلام مقدس آپ کو وارن کرتے ہوئے بتاتا ہے کہ اب آپ کے لیے ہلاکت جون سی ہے وہ تیار ہے, جہاں پہ رونا اور دانت پیسنا ہوگا. خدا کا شکر ہو کہ ہم کلام مقدس میں جون سا ہے وہ یہ سیکھ رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ خدا کے آئین کی, احکام کی, اس کی شریعت, اس کے جون سے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق اپنی زندگی گزاریں. اور وہ لوگ جو کہ مسخ کر کے کلام کو پیش کرتے ہیں, کلام ہی ان کا جواب دیتا ہے. ہم رومیو کو خط 2 باب اور اس کی 13ویں آیت کا مطالعہ کریں تو ہمیں کلام مقدس مزید واضح طور پر بتاتا ہے. رومیو 2 باب اور اس کی 13ویں آیت کلام مقدس بتاتا ہے, کیونکہ شریعت کے سننے والے خدا کے نزدیک راست باز نہیں ہوتے. جو شریعت کو صرف سنتے ہیں, جو شریعت کے صرف احکام کو سنتے ہیں, جو کہ صرف شریعت کی جو لکھی ہوئی کتاب ہے اس کو صرف پڑھتے ہیں, اس کے سننے والے, اس کے پڑھنے والے جو ان سے وہ راست باز نہیں ٹھہریں گے, بلکہ شریعت پر عمل کرنے والے راست باز ٹھہرائے جائیں گے. رومیو 2 باب اس کی 13ویں آیت آپ کو بڑے واضح طور پر بتا رہی ہے, کیونکہ شریعت کے سننے والے خدا کے نزدیک راست باز نہیں ہوتے, بلکہ شریعت پر عمل کرنے والے راست باز ٹھہرائے جائیں گے. کلام مقدس اپنے اوپر جب سوال اس کے اوپر کیا جاتا ہے, خدا کا یہ زندہ کلام ہے, خدا خود آپ سے کلام کرتا ہے. یہ ہزاروں سال پہلے باتیں جون سی ہیں خدا نے اپنے نبیوں کی معرفت جون سی ہے آپ تک پہنچائی ہیں. خدا اس کلام کے ذریعے سے جون سا ہے آپ سے مخاطب ہوتا ہے, آپ کے اندر اترتا ہے. اس کا یہ وعدہ ہے کہ تم میرے قریب آئے گا تو میں تیرے قریب آؤں گا, میں تیرے اندر آؤں گا, میں تجھ میں بسیرا کروں گا, میں اپنی حکمت اور دنائی تجھے بخشوں گا, لیکن تجھے پورے دل سے, پوری طاقت سے, پوری قوت سے, پوری جان سے جون سا ہے وہ مجھے محبت کرنی پڑے گی. اور محبت جو ہے خداوند فرماتا ہے, مسیح میرا اور آپ کا خدا جو ہے, یوحنا 14واں باب اس کی 15ویں آیت میں بتاتا ہے کہ اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں کو مانو گے. یہ وہی خدا کے حکم ہیں جو کہ اس نے کائنات کے شروع میں تخلیق کرتے وقت دیے تھے, کیونکہ مسیح
خدا ہے، یہ وہی خدا ہے جو مجسم ہوتا ہے اور ہمارے درمیان رہتا ہے۔ اس لیے وہ فرماتا ہے اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو گے۔ ہم یعقوب کے خط اور دوسرا باب اور اس کی 14ویں آیت میں ہم چلتے ہیں۔ یعقوب کا خط اس کا دوسرا باب اور اس کی 14ویں آیت، کلام مقدس ہمیں کیا سکھانا چاہتا ہے؟ ہم اس کے اندر سیکھیں گے آئے میرے بھائیوں، اگر کوئی کہے کہ میں ایماندار ہوں مگر عمل نہ کرتا ہو تو کیا فائدہ؟ کیا ایسا ایمان اسے نجات دے سکتا ہے؟ یعقوب کا خط دوسرا باب اور اس کی 14ویں آیت آپ کو یہ تعلیم دے رہی ہے۔ آپ یہ تو کہتے ہیں کہ میرا مسیح پہ ایمان ہے، آپ یہ تو کہتے ہیں میں مسیح خداوند کو اپنا خدا مانتا ہوں، آپ یہ ایمان رکھتے ہیں کہ مسیح خداوند خدا آپ کی خاطر صلیب پر چڑھا، آپ یہ ایمان رکھتے ہیں کہ مسیح خداوند خدا نے صلیب پر چڑھ کر اپنا خون بہایا اور اس خون کے وسیلے سے آپ کا ایمان ہے کہ آپ کے گناہ دھل گئے۔ یعقوب کا خط دوسرا باب اور اس کی 14ویں آیت بیان کر رہی ہے آئے میرے بھائیو، اگر کوئی کہے کہ میں ایماندار ہوں مگر عمل نہ کرتا ہو، آپ کا یہ ایمان تو بہت اچھا ہے کہ آپ مسیح خداوند کو خدا مانتے ہیں، آپ مسیح خداوند کو اپنا نجات دہندہ مانتے ہیں، آپ مسیح خداوند کو اپنا نجات دہندہ کہتے ہیں کہ وہ آپ کے گناہ اس کے خون بہانے سے دھل گئے، لیکن کلام آپ سے یہ فرما رہا ہے کہ اگر آپ عمل نہیں کرتے، اگر آپ اس کے حکموں کو نہیں مانتے، اگر آپ اس کی شریعت پر نہیں چلتے، اگر آپ اس کے آئین کے مطابق زندگی بسر نہیں کرتے، کیا ایسا ایمان اسے نجات دے سکتا ہے؟ کیا آپ محض ہونٹوں سے یہ کہنے سے کہ I love you Jesus، I love you God، میں ایمان رکھتا ہوں تو خدا ہے، میں ایمان رکھتا ہوں تو میرا نجات دہندہ ہے، اور آپ شریعت کو ماننے سے انکار کریں، اس کے حکموں کو ماننے سے انکار کریں، اس پر عمل کرنے سے انکار کریں، اس کو اپنی زندگی میں لانے سے انکار کریں، تو کلام مقدس آپ سے یہ سوال کرتا ہے کیا صرف ایمان رکھنا اور عمل نہ کرنا آپ کو نجات دے سکتا ہے؟ ہم اس سوال کو مزید سیکھیں گے اس کی اگلی آیت میں۔ اگر کوئی بھائی یا بہن ننگی ہو اور ان کو روزانہ روٹی کی کمی ہو اور تم میں سے کوئی ان سے کہے کہ سلامتی کے ساتھ جاؤ، گرم اور سے رہو، مگر جو چیزیں تن کے لیے درکار ہیں وہ انہیں نہ دے، تو کیا فائدہ؟ اسی طرح ایمان بھی اگر اس کے ساتھ اعمال نہ ہوں تو اپنی ذات سے مردہ ہے۔ ایمان بھی اگر اس کے ساتھ اعمال نہ ہوں، آپ کا محض یہ ایمان رکھنا، آپ سے یعقوب یہ سوال کرتا ہے کہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ خداوند خدا کو اپنا خدا مانتے ہیں، آپ ایمان رکھتے ہیں کہ اس نے آپ کے اپنا خون بہانے سے آپ کے گناہ دھو دیے ہیں، آپ اس کے فضل کے تحت جو ان سے ہے اب راست باز ٹھہرتے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے کہ یہ آپ کا ایمان کے وسیلے سے خدا اپنا فضل آپ پر کرتا ہے، لیکن جب اس کا فضل ہو جاتا ہے اور پھر سے آپ جان بوجھ کر گناہ کرتے ہیں، جان بوجھ کر خدا سے جو ان سے ہے اس کے آئین کو توڑتے ہیں، اس کے آئین کو رد کرتے ہیں، اسے ماننے سے انکار کرتے ہیں، تو کلام مقدس آپ کو یہ فرما رہا ہے کہ آپ کا ایمان بے فائدہ ہے، آپ کا ایمان مردہ ہے، کیونکہ اب آپ کا ایمان جو آپ کے گناہ کی توبہ کے وسیلے سے وہ آپ نے جب اس سے گناہ کی توبہ طلب کی اور اس توبہ کے وسیلے سے آپ کا ایمان تھا کہ خدا آپ کو ایمان سے جو سے گناہ سے رہائی بخشے گا، آپ جب پھر اس گناہ کی طرف رجوع کرتے ہیں
جب آپ پھر سے گناہ کرتے ہیں، جب آپ پھر سے اس کے آئین کو توڑتے ہیں، اس کے حکموں کو رد کرتے ہیں، اس کی شریعت پر عمل نہیں کرتے، تو کلام مقدس آپ کو فرما رہا ہے اسی طرح ایمان بھی اگر اس کے ساتھ عمال نہ ہو تو اپنی ذات سے مردہ ہے۔ جب آپ کا صرف ایمان ہے اور آپ کلام پر عمل نہیں کرتے، اس کی شریعت، اس کے آئین کو نہیں مانتے، تو آپ کا ایمان بے فائدہ ہے، آپ کا ایمان مردہ ہے۔ اور جب آپ کا ایمان مردہ ہو گیا تو خدا کا فضل کو آپ نے بیکار کیا، خدا کے فضل کو آپ نے رد کیا۔ خدا کا فضل آپ کے ایمان کے وسیلے سے آپ پہ ہوا تھا، اور یہ خدا کی بخشش آپ نے سیکھی۔ جب آپ کا ایمان ہی مردہ ہو گیا، جب آپ کا ایمان ہی بیکار ہو گیا، تو خدا کا فضل جو ان سے ہے وہ آپ سے اٹھا لیا جائے گا، کیونکہ آپ نے اس کے فضل کو رد کر دیا۔ ہم یعقوب کا خط دوسرا باب اس کی 17 سے 24ویں آیت کے میں فردر چلتے ہیں۔ بلکہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ تو ایماندار ہے اور میں عمل کرنے والا ہوں، تو اپنا ایمان بغیر اعمال کے تو مجھے دکھا، اور میں اپنا ایمان اعمال سے تجھے دکھاؤں گا۔ تو اس بات پہ ایمان رکھتا ہے کہ خدا ایک ہی ہے، خیر اچھا کرتا ہے۔ تیرا ایمان ہے کہ خدا ایک ہے، تیرا ایمان ہے کہ مسیح خدا ہے، تیرا ایمان ہے کہ تجھے جو ان سے اس کے خون بہانے سے نجات ملی ہے، بہت اچھی بات ہے۔ کلام مقدس کہتا ہے کہ یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن ایسا ایمان تو شیطان بھی رکھتے ہیں، شیاطین بھی ایمان رکھتے ہیں اور تھرتھراتے ہیں۔ شیطان کا بھی یہ ایمان ہے کہ خدا ایک ہے، شیطان کا بھی ایمان ہے کہ مسیح خدا ہے، شیطان کا بھی یہ ایمان ہے کہ خدا جو ان سا ہے وہ عدالت کرے گا۔ تو آپ کا ایمان شیطان کے برابر ٹھہرتا ہے اگر اس کے اندر اعمال موجود نہیں ہے، اگر اس کے اندر کلام پاک کے حکموں کو پہ عمل کرنے کی ضرورت آپ نہیں محسوس کرتے، تو آپ کا ایمان مردہ ہے، آپ کا ایمان بے فائدہ ہے۔ اسی طرح ایمان بھی اگر اس کے ساتھ عمال نہ ہو تو اپنی ذات سے مردہ ہے۔ مگر آئے نکمے آدمی، کیا تو یہ بھی نہیں جانتا کہ ایمان بغیر اعمال کے بیکار ہے؟ ایمان بغیر اعمال کے بیکار ہے۔ کیا آئے نکمے آدمی، آئے کجرو، آئے خدا سے دور آدمی، محض ایمان کافی نہیں ہے، عمل کے بغیر ایمان مردہ ہے، عمل کے بغیر ایمان بیکار ہے۔ اور جب آپ کا ایمان مردہ ہو گیا، آپ کا ایمان بیکار ہو گیا، تو خدا کا فضل آپ نے رد کر دیا، اس فضل کو آپ نے بیکار کر دیا، اور اب آپ پھر سے جون سا ہے اس گناہ کی مزدوری میں چلے گئے، اس گناہ کی لعنت میں آپ چلے گئے جس سے خدا نے آپ کو رہائی بخشی تھی۔ خدا جو ہے ہمیں توفیق بخشے کہ ہم اس کے حکموں کو جو ہے وہ ماننے سے انکاری نہ ہوں۔ خدا فرماتا ہے کہ میرے حکم راست ہیں، میرے حکم تیری راستی کے لیے ہیں، تیری بھلائی کے لیے ہیں۔ میرے حکم خدا فرماتا ہے سخت نہیں ہیں۔ میں اور آپ وعدہ کریں کہ خدا جو ہے وہ ہمیں یہ توفیق بخشے کہ ہم اپنے پورے دل سے، پوری جان سے، پوری قوت کے ساتھ شیطانی عمل کو رد کرتے ہوئے، مشن کی گائیڈنسز کو رد کرتے ہوئے، اپنے کلام سنانے والے کی بہکاوے کی باتوں کو رد کرتے ہوئے صرف اس کلام کی طرف توجہ دیں گے، صرف اس کلام کی جو ان سی حکمت کو حاصل کریں گے۔ خداوند فرماتا ہے تو میرے قریب آئے گا، میں تیرے قریب آؤں گا، میں اپنی حکمت اور دنائی تجھے بخشوں گا۔ ہم یعقوب کا دوسرا باب اس کی 26ویں آیت پڑھتے ہیں، مگر جیسے بدن بغیر روح کے مردہ ہے،
آپ کو علم ہے کہ جب روح خدا کے انسان کے اندر موجود ہے تو وہ زندہ اور جیتا جاگتا انسان ہے، لیکن اگر روح خدا اپنے قبضے میں واپس لے لیتا ہے تو وہ بدن مردہ ہو جاتا ہے۔ کلام مقدس آپ کو سکھاتا ہے غرض جیسے بدن بغیر روح کے مردہ ہے، ویسے ہی ایمان بھی بغیر اعمال کے مردہ ہے۔ ایمان بغیر اعمال کے مردہ ہے۔ اگر آپ خدا کے حکموں کو ماننے سے انکار کرتے ہیں، اسے سننے سے انکار کرتے ہیں، اسے عمل کرنے سے انکار کرتے ہیں، تو آپ کا ایمان مردہ ہے۔ آپ کا جب ایمان مردہ ہو گیا تو آپ گناہ پر گناہ کرتے چلے جائیں گے، آپ گناہ کی دلدل میں دھنستے چلے جائیں گے، اور آپ کوئی ایسی قربانی باقی نہیں رہی جو آپ کو آپ کے گناہ سے رہائی بخش سکے۔ آپ مسیح خدا کو جب رد کرتے ہیں تو خدا آپ کو رد کرتا ہے۔ خدا کہتا ہے تو مجھے رد کرے گا، میں تجھے رد کروں گا۔ ہم عبرانیوں کا خط 10واں باب اور اس کی 26 سے 29 آیت کا مطالعہ کریں۔ عبرانیوں 10 باب اس کی 26 سے 29 آیت، یہ وارننگ ہے ان لوگوں کے لیے جو کلام مقدس کو رد کرتے ہیں، کیونکہ حق کی پہچان حاصل کرنے کے بعد اگر ہم جان بوجھ کر گناہ کریں تو گناہوں کی کوئی اور قربانی باقی نہیں رہی۔ اس نے ایک ہی بار وہ ہماری خاطر مصلوب ہوا ہے، ایک ہی بار اس نے اپنا خون بہایا ہے۔ وہ بار بار آپ کا کلام سننے کے باوجود، کلام کو جاننے کے باوجود اگر آپ گناہ پہ گناہ کرتے چلے جائیں گے، آپ شریعت پہ عمل نہیں کریں گے، آپ خدا کے حکموں کو رد کریں گے، اپنی سختی، دل کی سختی کے باعث، اپنے کانوں کی خجلی کے باعث، اپنے کلام سنانے والے کی غلط تعلیم کے باعث، اپنی مشن کی غلط گائیڈنسز کے مطابق اگر آپ اپنی زندگیاں گزاریں گے اور اس کلام کو جو ان سے رد کریں گے تو آپ کوئی قربانی باقی نہیں رہی جو آپ کے لیے دی جائے گی۔ ہاں، عدالت کا ایک ہولناک انتظار اور غضبناک آتش باقی ہے جو مخالفوں کو کھا لے گی، ان مخالفوں کو جو خدا کے حکموں سے نفی کرتے ہیں، جو انہیں رد کرتے ہیں۔ کلام مقدس وعن کرتا ہے کہ خدا جب عدالت کرے گا تو ایسی عدالت، اس میں جو آتش ہوگی، جو اس کی آگ ہوگی، وہ مخالفوں کو کھا لے گی۔ جب موسیٰ کی شریعت کا نہ ماننے والا 2 یا 3 شخصوں کی گواہی سے بغیر رحم کیے مارا جاتا ہے تو خیال کرو کہ وہ شخص کس قدر زیادہ سزا کے لائق ٹھہرے گا جس نے خدا کے بیٹے کو پامال کیا اور عہد کے خون کو جس سے وہ پاک ہوا تھا، اس خون سے جو اس کے بیٹے نے جو ان سے صلیب پر چڑھ کر بہایا، جس سے اس نے آپ کو راست بازی عطا کی، جس سے اس نے آپ کے گناہوں کے لعنت کو، اس کی مزدوری کو دھو ڈالا، آپ نے اسے ناپاک کیا، پھر سے آپ نے گناہ جو ان سے آپ کرتے چلے گئے اور خدا کے فضل کے روح کو بے عزت کیا۔ خدا کا فضل کے روح کو آپ بے عزت کرتے ہیں، وہ فضل جو خدا کی بخشش ہوتی ہے جب آپ اس سے اپنے گناہ کی توبہ کرتے ہیں، اپنے گناہ کی معافی مانگتے ہیں، اس کا اقرار کرتے ہیں کہ آئندہ سے میں اپنی پرانی انسانیت کو رد کرتا ہوں، میں اس گناہ آلودہ انسانیت کو رد کرتا ہوں، میں آئندہ سے تیری فرما برداری کروں گا، میں آئندہ سے تیرے احکام کی جو ہے نفی نہیں کروں گا، بلکہ تجھے اپنا خدا مانوں گا، تیرے آئین کے مطابق چلوں گا، تیرے حکموں کے مطابق چلوں گا۔ جب آپ اس کے حکموں کے مطابق چلتے ہیں تو خداوند کا فضل آپ پر رہتا ہے اور آپ اس ہمیشہ کی راست بازی کو، اس ہمیشہ کی بادشاہت میں داخل ہونے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں۔ خدا ہمیں توفیق بخشے کہ ہم اس کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق، اس کی بتائی ہوئی شریعت کے مطابق چلیں اور اپنے ایمان کو ایمال سے جون سے وہ تقویت دیں، کیونکہ بغیر ایمان کے اعمال کے ایمان بیکار ہے، بغیر اعمال کے ایمان مردہ ہے۔ خداوند آپ سب کو، جتنے لوگ خدا کے کلام کو سنتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، اپنی زندگیوں میں اس کو لے کر آتے ہیں، برکتوں پر برکتیں اپنے وعدے کے مطابق دے، اور ان سب کو جو کہ اس کے حکموں کو ماننے سے انکار کرتے ہیں
اس کے حکموں کو رد کرتے ہیں، انہیں توفیق بخشے کہ اس کی حضوری میں آ کے معافی طلب کریں، توبہ طلب کریں، تاکہ وہ ان پر اپنا فضل کر سکے۔ خدا آپ سب کچھ ہے وہ برکت دے۔